لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب غزوہ احد ہو گیا اور اس کے بعد کا کچھ عرصہ گزر گیا، اس وقت مسلمانوں کی آس پاس جو ہے ایک دھاک بیٹھنا شروع ہو گئی تھی، اور مسلمانوں نے جو بنو نذیر جو قبیلہ تھا اس کو بھی نکال دیا تھا۔ تو اس لیے مسلمانوں کا ہول جو تھا مدینہ منورہ میں وہ بہت بہتر ہو رہا تھا۔ اب اسی دورانیے میں جو بنو نذیر کے جو یہودی تھے ان کو بہت زیادہ گرج تھا، اور ان کو بہت زیادہ اس چیز کی جلن تھی کہ مسلمان کیوں ادھر طاقت پکڑے ہیں، کیوں اتنے زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں۔ تو یہ یہودیوں کی فطرت میں رہا ہے کہ یہ بہت سازشی قسم کے ہوتے ہیں، اور ان کا مین فوکس یہ ہوتا تھا کہ بس دوسروں کو آپس میں لڑوایا جائے۔ تو اس انداز میں یہ کام کرتے تھے۔ تو اسی دورانیے میں جو بنو نذیر کے 20 سردار تھے وہ مکے جا کر قریش کے جو سردار تھے ان سے ملے، اور ان کو جا کے مسلمانوں کے خلاف اکسانا شروع کیا کہ دیکھیں جی یہ تو مسلمانوں نے اتنا جو ہے وہ کیا، آپ کے بندے بھی مار دیے، اور اب ادھر بھی ہولڈ ان کا پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جو تھے وہ یہ کرنے لگے، اور پھر اس سے جو مکے والے تھے وہ مزید جوش میں بھرنے لگے، اور پہلی ان کے اندر ایک انتقام کی آگ تھی، اور اس وجہ سے وہ مزید جو ہے یہ معاملہ کرنے لگے۔ اب جبکہ ادھر جو مکے والے تھے انہوں نے کچھ لوگ جمع کرنے شروع کیے، اور ان لوگوں کو جمع کر کے ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں پر چڑھائی کی جائے۔ تو ابو سفیان جو تھا وہ ان کا اس وقت سردار تھا۔ بعد میں ابو سفیان مسلمان ہو گئے تھے، لیکن تب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو انہوں نے آس پاس کے جو قبائل تھے ان کو بھی پیغامات پہنچانے شروع کر دیے کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں، ہم مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ اور جو ہے اس سے اب ہوا یہ کہ جو مزید جو دوسرے قبائل تھے ان میں سے کچھ تو اس لیے شامل ہو گئے کیونکہ ان کو بھی یہ ڈر تھا کہ مسلمان جو پھیل رہے ہیں اور ان کی طاقت بڑھ رہی ہے، تو اس سے ان کو بھی یہ خدشہ تھا۔ اور کچھ قبائل ایسے تھے کہ جو کہ ان کو مسلمانوں سے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن مکے کے جو کفار تھے انہوں نے ان کو جو مال غنیمت تھا اس کی لالچ دینی شروع کی کہ دیکھو ہم جنگ لڑیں گے، ہمارے ہاتھ جو ہے مال آئے گا، غلام آئیں گے، تو اس طرح سے تمہیں ان میں بھی حصہ ملے گا۔ تو اس طرح یہ ملی جلی جو کچھ ایک جذبے تھے اس کے ساتھ کفار نے آپ ایک لشکر اکٹھا کرنا شروع کیا، اور یہ تقریباً 10,000 لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب 10,000 اس وقت میں بہت بڑی تعداد تھی، اور اس دورانیے میں مسلمانوں کو جب یہ بات پتہ چلی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ حالات کی نبض پر انگلی رکھتے تھے، پتہ ہوتا تھا کہ ہر جگہ کے کون سا قبیلہ کیا کر رہا ہے، باخبر رہتے تھے۔ تو ان کو یہ خبریں پہنچ گئیں۔ اب جب ان کو خبریں پہنچی ہیں تو انہوں نے یہ کیا کہ جو ایک شورا بنائی ہوئی تھی، کاؤنسل بنائی ہوئی تھی جس میں جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کو بلایا، اور ان کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح ان سے لڑائی کرنی چاہیے۔ تو بہت سارے مشورے سامنے آتے رہے۔ اب اس میں جو ایک یہ بات تھی کہ بھئی اتنا بڑا لشکر ہے، اتنا بڑا جو ہے ایک مطلب 10,000 اتنی بڑی تعداد ہے، شاید پورے مدینہ میں اس وقت اتنی تعداد عام لوگوں کو ملا کے بھی نہیں ہوگی، تو اتنا بڑا لشکر تھا، اور وہ سارا جو ہے مسلمانوں پر چڑھ دوڑنے لگا ہے۔ تو اس نامے اب کیا کیا جائے؟ تو اس میں مختلف تجاویز آتی رہیں، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں مشہور ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو تھے ان کا بھی اسلام لانے کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے، انشاءاللہ کبھی کسی الگ موقع پہ پورے واقعے کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو انہوں نے یہ بات بتائی، یہ فارس کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہمیں وہاں پہ جب کبھی اس طرح کا مسئلہ پیش آتا تھا تو ہم لوگ خندق کھودتے تھے، ایک اس طرح سے ایک خندق پوری ایک ٹرینچ کھود دیتے تھے۔ تو اب یہ جو تجویز تھی نا یہ بہت پسند کی گئی۔ تو پھر یہ جو مدینہ منورہ ہے، یہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ کچھ اس طرح سے اس کا انداز تھا، اور اس کا سٹرکچر کچھ اس طرح کا تھا کہ تین طرف جو تھا وہ والکینک ماؤنٹینز تھے، وہاں سے مدینہ منورہ سیکیور تھا، صرف ایک جو جانب تھی نا وہ انٹرنس کی تھی۔ بلکہ جو لوگ زوم پہ شامل ہیں میں ایک کوشش کرتا ہوں کہ ایک میپ ہے
مدینہ منورہ کا، وہ میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اس پہ۔ جی ایک منٹ، جی یہ میرا خیال ہے میپ نظر آ رہا ہوگا۔ تو یہ جو میپ ہے یہ اصل میں اس وقت کا، جی جی اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جہاں پہ ایروز نظر آ رہے ہیں، صرف یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں سے مدینہ منورہ پر حملہ ہو سکتا تھا، اور یہ جو ڈاٹڈ لائنز نظر آ رہی ہیں یہ وہ جگہ تھی کہ جس کے جہاں یہاں پہ بیسیکلی یہ ٹرینچ کھودی گئی تھی۔ تو اس سے یہ جو مدینہ منورہ جو پچھلی سائڈ ہے یہ 3 سائڈوں سے سیکیور تھا، صرف ایک یہ سائڈ تھی جہاں سے یہ ایروز ہیں، یہاں پہ مشرکین کا لشکر تھا تو یہاں پر حملہ کرنا تھا۔ خیر یہ پورا میٹر جو تھا یہ مسلمانوں نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم جو ہے ایسا کریں گے کہ ہم یہ خندق کھود لیں گے، اور اس خندق کھودنے کے لیے جو ٹوٹل ڈیز تھے وہ تقریباً 1 ہفتے کے قریب تھا، اس سے زیادہ ٹائم مسلمانوں کے پاس نہیں تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اس کا فیصلہ فرمایا اور صحابہ کو حکم دیا کہ اب ہم یہ خندق کھودتے ہیں۔ صحابہ اس وقت اپنی تمام انرجیز کے ساتھ جو ہے وہ خندق کھودنے میں لگ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی صحابہ کے ساتھ خندق کھودتے تھے، یعنی کہ بہت ساری ایسی نریشنز ملتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ایک عام مزدور کام کر رہا ہوتا ہے نا، اس طرح کام کرتے تھے۔ تو ہسٹری میں کبھی ایسا لیڈر نہیں ملا جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس لیول پہ کام کرتے ہیں۔ تو خیر جب صحابہ کام کر رہے تھے تو صحابہ نے بڑے جوش سے کام کیا، اور اس میں ہی آپ جانتے ہیں کہ وہ واقعات بھی آتے ہیں کہ اتنا، یعنی کہ کھانے میں اور اس میں اتنی مشقت تھی کیونکہ جنگ کا ماحول تھا، اور تو اس میں یہ ہوا کہ ایک کچھ صحابی تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، اور انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نا بہت بھوک ہے، ہمیں شدید بھوک ہے۔ تو انہوں نے نا اپنے ایسے کمر دکھائی، تو دیکھا تو پیٹ پر نا پتھر بندھے ہوئے تھے۔ پیٹ پر پتھر باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ کمر نہ سیدھی ہو رہی ہو، اتنی کمزوری ہو کہ کمر نہ سیدھی ہو رہی ہو، تو اس کے لیے ایک بیلٹ لگا لی جاتی ہے۔ تو اس دور میں بیلٹ کا تو تصور نہیں تھا، تو یہ پتھر باندھ لیے جاتے تھے، اس سے ایک کمر کو سہارا رہتا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اتنا سخت ماحول تھا، یعنی کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ہماری زندگیوں میں کبھی اللہ کے فضل سے کبھی ایسا موقع نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ کبھی آگے بھی نہ لے کے آئے کہ اس لیول پہ انسان کی بھوک ہو کہ اس کو پتھر باندھنے پڑے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا پیٹ دکھایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، یعنی کہ اتنی زیادہ شدید بھوک اور ایک ٹینس ایک ماحول تھا کہ جس میں یہ ساری تیاریاں ہو رہی تھی۔ اور پھر دیکھیں، ایک ہے ہسٹری کو ویسے پڑھنا، اب ہم تو ہسٹری کو پڑھ رہے ہیں نا، ہم تو اس کو سن رہے ہیں اور ہمیں الٹیمیٹ پتا ہے کہ ہاں مسلمان جیتے تھے اور یہ سارا ہوا تھا، اور ایک ہوتا ہے اس سینیریو میں جینا کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ابھی آگے ہونا کیا ہے۔ یہ 2 بڑی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک ہوتا ہے کوئی آپ فٹ بال میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ایک ہے کہ آپ اس وقت میچ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لائیو دیکھ رہے ہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتا چل گیا اچھا فلاں ٹیم نے فلاں کو ہرا دیا اور آپ اس کی ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ تو ان دو میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہم لوگ تو یہ جو سیرت پڑھ رہے ہیں ہمیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ ہے کہ اچھا مسلمان جیت کے تھے، اللہ کی مدد ہوئی تھی، لیکن اس وقت ان کی کیا سٹیٹ ہوگی مسلمانوں کی کہ ان کو یہ کچھ نہیں پتا کہ ابھی آگے کیا ہونے والا ہے، اور ان کا گھر بار سب کچھ داؤ پہ لگا ہوا تھا۔ ابھی یہ کرونا آیا ہے تو لاک ڈاؤن کی باتیں چل رہی تھیں، تو بہت سارے لوگ اس پہ پریشان تھے کہ بھئی لاک ڈاؤن لگ جائے گا، ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا، ساری چیزیں ہم یہ چیزیں جو ہے نا اس سے انسان جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کس سٹیٹ میں تھے کہ یہاں پہ تو جان کی بازیاں لگی، تو اس لیے اتنا ایک ٹف سینیریو تھا۔ اور اس موقع پہ جو صحابہ تھے وہ اتنی دلجوئی سے کام کر رہے تھے۔ اس میں وہ بھی واقعہ آتا ہے کہ
وہ جو ایک فیمس ایک چٹان تھی، وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی. تو جو صحابہ تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو چٹان ہے یہ ٹوٹ نہیں رہی، جو بھی چیز مارتے ہیں وہ خراب ہو جاتی ہے، ٹیڑھی ہو جاتی ہے، یہ چٹان نہیں ٹوٹتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو دال پکڑی اور اس چٹان کو ماری. تو 3 دفعہ ماری، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ فرمایا کہ مجھے اس کی فارس کی کنجیاں دے دی گئیں، روم کی کنجیاں دے دی گئیں، اور یمن کی کنجیاں دے دی گئیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت یہ پریڈکشن کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ علاقے بھی ہمارے ہاتھ میں آئیں گے، اور بعد میں صحابہ نے ان تمام علاقوں کو فتح بھی کیا. اب جب اس وقت خندق کھود رہے تھے تو اس میں 2 واقعات آتے ہیں. ایک حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو تھے، یہ وہی حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے جن کا پہلے بھی تذکرہ اس لاسٹ سیشن میں بھی ہوا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس نا ایک بکری تھی بڑی کمزور سی. انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اس سے دعوت کر دیتے. یہ خود بھی کوئی اتنے امیر نہیں تھے، بڑے غریب سے تھے. تو انہوں نے اس بکری کو ذبح کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئیں، اپنے ساتھ 5-6 ساتھیوں کو، چند ساتھیوں کو لے آئیے گا تاکہ جو ہے ہم یہ جو کھانا ہے آپ کی دعوت ہو جائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت پر جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابیوں کو دعوت دی. جتنے لوگ جو اس وقت خندق میں کام کر رہے تھے تقریباً 800 سے 1000 کے قریب تھے، ان سب کو دعوت دی کہ آج چلو حضرت جابر کی طرف سے نا ہماری دعوت ہے. اور جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تو وہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، یہ تو میرے پاس تو اتنا ہے ہی نہیں، یہ تو چھوٹی سی بکری کا یہ سالن ہے، یہ بکری کا گوشت ہے، تو کتنے لوگ کھا لیں گے؟ کوئی 7-8 لوگ ہی کھا سکتے ہیں، اتنے لوگ تو نہیں کھا سکتے. تو انہوں نے یہ بات اپنی وائف سے ڈسکس کی. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ آپ نے اتنے لوگوں کو لے کے آنا؟ انہوں نے کہا بالکل میں نے بتا دیا تھا. انہوں نے کہا پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آنے دیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے ہی لا رہے ہوں. تو پھر جب یہ سارے صحابہ آئے تو جب انہوں نے کھانا کھانا شروع کیا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ سب نے رج کے کھا لیا، اور پھر بھی وہ کھانا ویسے کا ویسے ہی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معجزہ تھا. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ایک معجزہ کروایا، اور اصل میں اس سے مسلمانوں کو ایک حوصلہ بھی ہوا کہ یہ اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہے. جو اللہ یہ معجزہ کروا سکتے ہیں وہ اللہ اور معجزات بھی کروا سکتے ہیں. تو اس سے ایک مسلمانوں کو انڈائریکٹلی ایک تسلی بھی تھی اور ایک معجزے کا ظہور بھی تھا. اچھا، اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابیہ تھی، وہ بھی اپنے ان کے بھائی تھے، وہ بھی صحابی تھے، ان کے لیے کچھ کھجوریں لے کے آ رہی تھی. تو وہ کچھ کھجوریں لے کے جا رہی تھی تو رستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے وہ کھجوریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کھجوریں لے لی اور اس کو پھیلا دیا اور سب سے کہا کہ آؤ کھا لو. وہ تھوڑی سی کھجوریں تھیں اور صحابہ کو ہے کہ اس میں کتنے کو کھا لیں گے، لیکن اللہ کی شان، تمام صحابہ نے وہ کھائیں کھجوریں اور وہ ختم نہیں ہوتی. یعنی کہ اتنی زیادہ تھیں، اتنی زیادہ ہوتی رہتی تھیں کہ وہ جس چادر پر ڈالی تھی اس چادر سے باہر آ رہی. تو یہ بھی ایک معجزہ تھا جو اس دور میں پیش آیا. تو اس سے مسلمانوں کو ایک ڈھارس بھی ہوتی تھی. تو خیر، اب اتنے دنوں بعد وہ جو ٹرینچ تھی، وہ خندق تھی، وہ کھود لی گئی، اور یہ جو کفار تھے، یہ دونوں جو سامنے والی جگہ تھی جہاں سے مدینہ پر حملہ کرنا تھا، ان کا لشکر وہاں آ گیا. اچھا، جب انہوں نے اس خندق کو دیکھا تو ان کے لیے یہ بالکل نئی چیز تھی، کیونکہ انہوں نے تو کبھی یہ دیکھا ہی نہیں تھا. عرب کو کبھی خندق سے یہ آئیڈیا ان کے ذہن میں کبھی آیا ہی نہیں تھا، انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا اس کو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے اس طرف جو مسلمانوں والی سائڈ تھی وہاں پہ مورچے بنا کے نا ادھر تیر انداز بٹھا دیے. جو بھی خندق کے قریب آتا تھا نا وہ تیر انداز اس کو مارتے تھے. تو وہ کفار جو تھے وہ ڈر کے مارے اس خندق کی طرف ہی نہیں آتے. اور پھر وہ خندق اتنی لمبی تھی کہ کچھ جو تھے کفار انہوں نے نا کوشش کی کہ ہم اپنے گھوڑوں کے ساتھ جو ہے نا ہم اس کو عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انہوں نے کوشش بھی کی لیکن وہ خندق میں گرے اور مر گئے، اور وہیں پر ان کو جو ہے نا تیر انداز جو تھے وہ مار دیتے تھے. تو اس طرح یہ ایک جو محاصرہ تھا وہ چل رہا تھا. اب جو کفار تھے ان کو ان کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا. اور پھر
وہ لوگ چونکہ بڑے تکبر میں اور زوم میں آئے تھے، اب وہ تل ملا رہے تھے کہ بس کسی طرح ایسا ہو کہ ہم مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں، جبکہ ادھر مسلمان جو تھے وہ اس کو صبر سے اس پورے معاملے کو دیکھ رہے تھے۔ اچھا، دوسری طرف مدینہ منورہ کے اندر جو کچھ جو مسلمانوں کے گھر تھے جہاں پہ خواتین اور بچے تھے، ان کو مسلمانوں کے یہ خواتین کو اور بچوں کو ایک جگہ پر سیفٹی کے طور پہ نا وہاں پر رکھ دیا گیا تھا۔ تو یہ جو یہودیوں کا جو ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، اس کے کچھ لوگ تھے جو کہ ابھی بھی مدینہ میں موجود تھے، اور وہ جو تھے، ایک یہودی جو تھا وہ ایک دفعہ اسی طرف چکر لگا رہا تھا، یعنی کہ وہ دیکھ رہا تھا کہ اچھا یہاں پہ کوئی لوپ ہول تو نہیں ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مسلمانوں کے کچھ حفاظتی دستے یہاں پہ بھی موجود ہیں۔ تو اس میں ایک بڑا واقعہ آتا ہے، تو ایک جو تھا وہ یہودی گھوم رہا تھا، تو وہاں پہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو تھی، وہ تھی، اور ادھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت حسان بن ثابت آپ جانتے ہیں، یہ نعت گوئی میں جو مشہور اشعار ہیں، وہ احسن من کلم ترکت عین واجمل من کلم ترد النساء، وہ انہی کے اشعار تھے۔ تو یہ اشعار پڑھا کرتے تھے، یہ اس وقت نا وہاں پہ حفاظت کے طور پہ موجود تھے، لیکن یہ جو تھے نا یہ بیسیکلی فائٹ کرنے والے بندے نہیں تھے، ان کی طبیعت میں بڑی وہ جیسے شاعر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو یہ لڑنے والے لوگ نہیں تھے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے نا ان کو کہا کہ یہ یہودی دیکھو ادھر چکر لگا رہا ہے، تو آپ نے اس کو قتل کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جانتی ہیں کہ یہ کام میرے سے نہیں ہوتا، میں یہ والا بندہ نہیں ہوں۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا خود گئیں اور انہوں نے نا لکڑی کا ایک وہ ڈنڈا آپ کہہ لیں وہ پکڑا، اور اسی سے نا اسی یہودی پہ حملہ کیا اور اس کو ادھر ہی قتل کر دیا۔ تو اس سے بھی نا یہودیوں کے اندر تھوڑی سی نا دہشت تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہاں پہ بھی مسلمانوں کے کچھ فوجی دستے موجود ہیں۔ ویسے تو ان کا معاہدہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن یہ سازشی قسم کے لوگ تھے، تو اس لیے یہ کوئی نہ کوئی بہانے کی تلاش میں رہتے تھے۔ وہاں پر خندق والی سائڈ پر اس طرح ہوا کہ ایک قریش کی طرف سے ایک شخص تھا جو کہ اس وقت جو تھا بڑا سوار تھا، یعنی کہ بڑا وہ بہادر سمجھا جاتا تھا۔ تو اس نے اور اس کے ساتھ دو اور لوگ تھے، انہوں نے نا خندق کو ایک جگہ سے دیکھا کہ تھوڑی سی چوڑائی کم تھی، تو انہوں نے نا وہاں سے اس کو پار کر لیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے نا وہ آئے اور انہوں نے نا ان کا واپس جانے کا راستہ بند کر دیا۔ تو اس نے نا یہ مسلمانوں کو للکارا کہ میرے ساتھ 1 to 1 کوئی فائٹ کرے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے نا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں دیکھتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان میں آ گئے۔ اب ماشاء اللہ، اب حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے نا وہ دیکھنے میں کوئی اتنے باڈی بلڈر یا اس طرح کے نہیں تھے، ان کی ہائٹ بھی یعنی کہ تھوڑی چھوٹی تھی اور بڑے کمزور سا جسم تھا ان کا بظاہر دیکھنے میں، لیکن ایمان کی قوت تھی۔ تو اب جب وہ جو تھا وہ عرب کا بڑا مشہور بہادر تھا اور لوگ اس سے لڑنے میں ڈرتے تھے، اب جب فائٹ سٹارٹ ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نا اس کا کام تمام کر دیا۔ اس سے بھی کفار کے اندر نا بڑی ایک دہشت پیدا ہو گئی۔ تو اب جیسے جیسے یہ وقت گزارا تھا دونوں طرف ٹینس ماحول بڑھ رہا تھا، کیونکہ مسلمانوں کے پاس بھی کوئی، کیونکہ باہر سے آپ کٹ آف ہیں تو آپ ٹریڈ نہیں کر سکتے، تجارت نہیں کر سکتے، کھانے کو اتنا کچھ نہیں ہے، تو یہ چیزیں جو تھیں یہ بھی مسلمانوں کو فیس کرنی پڑ رہی تھی۔ تو اتنے میں یہ جو کفار تھے انہوں نے جو بنو قریظہ جو کہ یہودیوں کا وہ قبیلہ جو کہ اس وقت مدینہ کے اندر تھا، ان کے ساتھ نا تھوڑا سا اپنا رابطہ بنانے کی کوشش کی، اور یہ وہ رابطہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اس طرف جو تھا نا انہوں نے ان کو بھڑکانا شروع کیا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ اندر سے مسلمانوں پہ حملہ کریں، تو جب آپ اندر سے حملہ کریں گے اور ہم یہاں سے تھوڑا سا پریشر ڈالیں گے تو مسلمان جو ہے نا وہ پس جائے۔ اب یہ خبر جو تھی نا یہ تھوڑی سی جو تھی وہ پھیلنا شروع ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اس کی ویریفیکیشن کرو کہ انہوں نے بغاوت تو نہیں کر دی۔ تو جب یہ صحابہ وہاں گئے ہیں، اچھا یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خوبصورت حکمت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر تو انہوں نے بغاوت کر دی ہے نا تو آ کے آپ نے مجھے اونچی آواز سے نہیں کہنا بلکہ مجھے اشارے میں بتانا، اور اگر بغاوت نہیں کی تو آپ نے اونچی آواز سے کہنا ہے۔
کہ نہیں یہ افواہیں ہیں، کوئی بغاوت نہیں. سبحان اللہ، کیا خوبصورت حکمت تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر ایسی خبر ہو کہ جس سے لوگوں کا مورال ڈاؤن ہونا ہے تو یہ آپ اوپنلی نہ کریں. تو یہ اپنی ٹیم کا مورال اپ رکھنا، اور یہ حکمت ہوتی ہے کہ کس کو کتنی بات بتانی ہے، کس کو کتنی بات نہیں بتانی. یہ کوئی بھی لیڈر اس کے بغیر کامیاب نہیں ہوتا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی. اب جب یہ صحابہ وہاں گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ہاں وہ تو بغاوت کر چکے ہیں، اور وہ بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ہتھیار تیار کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک تو ویسے ہی اتنا نازک موقع. اچھا، جو ان کے ساتھ معاہدہ تھا نا، اس میں یہ بھی شامل تھا کہ اگر مدینہ پہ کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو ہم مل کے لڑیں گے. لیکن لڑنا تو دور کی بات، یہ بلکہ مسلمانوں کے خلاف ہونے لگ گئے. تو اس پہ وہ جو صحابہ آئے انہوں نے ایک اشارے سے ایک طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. لیکن یہ بات جو تھی نا، یہ افواہ پھیلنی شروع ہوگی، اور اس سے جو تھا لوگوں کا morale جو تھا وہ ڈاؤن ہونے لگا. اتنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک مدد یہ آئی کہ ایک شخص تھے، ان کا نام تھا حضرت نعیم رضی اللہ عنہ. یہ مسلمان ہو گئے اور یہ اللہ کے نبی کے پاس ہے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو گیا ہوں، آپ مجھے آرڈر دیں، میرے لیے کیا حکم ہے. میں کوئی بہت بڑا کوئی فوجی تو نہیں ہوں، لیکن آپ مجھے بتائیں جو میں کر سکوں. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ وار از اے ڈسپشن، یہ جو جنگ ہے یہ دھوکہ ہوتی ہے، تو آپ جو بھی کر سکتے ہیں آپ کریں. اچھا، ان کے نا تعلقات بنو قریظہ میں بھی تھے اور مشرکین مکہ کے ساتھ بھی. انہوں نے کیا کیا کہ پہلے بنو قریظہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہاں، اچھا انہوں نے نا اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا، یعنی کہ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ دیکھو بات سنو، کہ تم مسلمانوں کے ساتھ غداری نہ کرو، کیونکہ دیکھو تمہارے تو بال بچے ادھر ہی ہیں، تم تو یہی موجود ہو، اور تم نے دیکھا کہ کفار کا پہلے بھی 2 جنگوں میں یہ ہار چکے ہیں. یہ تو یہاں سے اگر یہ ہاریں گے تو ان کے تو بیوی بچے مال سب کچھ ان کا وہاں ہے، یہ واپس چلے جائیں گے، ان کو کیا مسئلہ ہے. لیکن اگر یہ چلے گئے تو مسلمان تمہیں نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ تم تو یہیں پہ ہو، تو تم بلا وجہ ان کا ساتھ نہ دو. تو اب یہ سوچنے بیٹھ کے انہوں نے کہا ہاں بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو اب ہم کیا کریں. انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ ان سے یہ تقاضا کریں کہ تم نا اپنے کچھ سردار جو ہے نا وہ ہمیں رکھوا دو، ہمارے پاس بھیج دو. تو اپنے سردار ہمیں دے دو، کچھ 3-4 سردار ہمیں دے دو. تو اس سے یہ ہوگا کہ پھر ہم مسلمانوں کو نا یہاں سے ہم بغاوت شروع کریں گے. تو اچھا، پھر یہ بات انہوں نے یہاں کی، اور یہ پھر نا رات کو اندھیرے میں کسی طرح سے یہ ادھر بھی پہنچ گئے، قریش والوں کے پاس بھی پہنچ گئے، اور ان سے جا کے کہا کہ دیکھو وہ جو بنو قریظہ ہے نا، انہوں نے اندر کھاتے مسلمانوں کے ساتھ ڈیل کر لیا، تو اس لیے نا یہ تم سے نا تمہارے سردار مانگیں گے. تو اور یہ پھر نا اپنی مسلمانوں کو اپنی جو اپنی ڈیل ہے اس کو پروو کرنے کے لیے نا یہ تمہارے سرداروں کو قتل کریں گے، تو اس لیے تم اس کا دھیان رکھنا. انہوں نے کہا اچھا بات تو ٹھیک ہے. تو ہوا یہ کہ جب ان کی آپس میں کمیونیکیشن ہوئی تو انہوں نے یہی بات کہی کہ بھائی اپنے کچھ سردار ہمیں دو تاکہ ہم جو ہے نا وہ رکھ لیں. تو اب ان کو یہ بات کنفرم ہوگی. انہوں نے کہا ہاں، اس کا مطلب جو نعیم نے بات کی تھی تو بالکل ٹھیک تھی. تو اس سے نا ان کی آپس کی ڈیل خراب ہوگی، اور انہوں نے آپس میں جو بغاوت کا ایک ڈر تھا نا وہ یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا. دوسرا پھر اس میں اب یہ اتنا شدت والا ماحول تھا، اتنا ٹینس ماحول تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بھی مینشن کیا ہے، کہ جس کا مفہوم ہے کہ وہ وقت جب اتنا ٹف ٹائم تھا کہ تمہارے کلیجے تمہارے حلق کو آتے تھے. یعنی کہ مسلمان اتنی ٹف سچویشن میں تھے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا. پھر اتنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک مدد آئی کہ بہت تیز طوفان آیا، اور اس طوفان میں بارش ہوئی، بڑا شدید طوفان تھا کہ ان کے سارے خیمے جو تھے نا وہ اکھڑ گئے، اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ. تو یہ ایک معاملہ جو تھا مسلمانوں کو ایک بہت بڑی فتح ہوئی اس سے. یہ جو غزوہ اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، قرآن میں پوری سورت اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پہ نازل فرمائی. یہ جو وکٹری تھی مسلمانوں کی یہ اتنی زبردست تھی کہ اس کے بعد کفار کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی. جیسے غزوہ بدر میں بھی یہ لوگ آئے، غزوہ احد میں بھی آئے، اور پھر غزوہ خندق میں بھی آئے، لیکن اس کے بعد ان کو ضرورت نہیں ہوئی. یہ اتنا مسلمانوں کا روب ان پہ بیٹھ گیا. اور یہ اسی طرح سے حالانکہ اس میں بہت بڑا کوئی خون خرابہ بھی نہیں ہوا،
لیکن اتنی بڑی فتح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دے دی، اور یہ کفار اور یہ قبائل جو تھے یہ سب واپس چلے گئے۔ اب دوسری طرف چونکہ یہ غداری والا معاملہ بنو قریظہ والے کر چکے تھے، تو ان کو ڈیل کرنا بڑا اہم تھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اپنی ذرا اتاری نہیں تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ ابھی اپنے آپ کو تیار رکھیں، میں فرشتوں کے ساتھ ادھر جا رہا ہوں، فرشتوں کا لشکر لے کے ادھر جا رہا ہوں، اب ان کو نپٹیں، یہ جو اندر کے غدار تھے، جو اندر سے غداری کر رہے تھے، اب ان کو نپٹیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کو اعلان فرما دیا کہ فلاں جگہ پہ بنو قریظہ کے پاس جا کے نا وہاں پہ عصر کی نماز پڑھنی ہے، ادھر پہنچے سارے، تو سارے صحابہ جو تھے وہ وہاں پر چل پڑے۔ اچھا، اس میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ کچھ صحابہ تھے جب وہ وہاں جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا تھا کہ آپ نے بنو قریظہ جا کے جو ہے عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ اب جب یہ لوگ پہنچے ہیں، یہ لوگ اپنے حساب سے نکلے، ہوا یہ کہ جو عصر کی نماز تھی اس کا وقت اینڈ ہونے والا تھا اور مغرب کا وقت جو تھا وہ داخل ہونے والا تھا، اور یہ صحابہ ابھی تک وہاں پہنچے نہیں تھے۔ جبکہ دوسری طرف جو تھا، اب صحابہ کے دو گروہ ہو گئے، ایک نے کہا کہ عصر کی نماز یہیں پہ پڑھنی ہے کیونکہ وقت نکلتا جا رہا ہے، اور دوسرے گروہ نے کہا کہ نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ وہاں جا کے عصر کی نماز پڑھنی ہے تو وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ تو یہ جو تھا، یہ دو جو تھے یہ گروہ بن گئے۔ اب ان کے پاس بھی ریزن تھی، وہ کہتے تھے دیکھیں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرو، جس کا مفہوم ہے، تو انہوں دوسرے جو گروہ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ نے قرآن میں تو کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو۔ تو اب یہ دو مختلف انٹرپریٹیشنز جو تھیں وہ ہو گئیں۔ خیر بعد میں جب یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں میں سے کسی کو بھی غلط نہیں کہا۔ یہاں سے نا ہمیں ایک اور چیز ملتی ہے کہ دیکھیں امت میں نا ملٹیپلسٹی ہوتی ہے، یہ جو ڈفرینس آف تھاٹ ہے نا یہ ایگزسٹ کرتا ہے، یہ مختلف گروپ ایگزسٹ کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم صحیح ہیں تو دوسرا غلط۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہیں اور وہ بھی ٹھیک ہے، جیسا کہ اس موقع پہ ہوا، جیسا کہ کچھ لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جی بس جو ہے ہم نے تو حدیث میں ایسے ہی پڑھا ہے، اور جو ایسے پڑھے گا اسی کی نماز ہوگی، جو ایسے کرے گا اسی کا ہی معاملہ ہے، باقیوں کا نہیں ہوگا۔ تو بھئی ایسا نہیں ہوتا، یہ علم کی کمی ہے۔ جب آپ علم کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا علماء نے کتنی زیادہ تحقیق کی ہے اور کتنے زیادہ مسائل کو دیکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر کسی بات کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں، ان کی کیا دلائل ہے، ہر ایک کے اپنے سٹینڈرڈ تھے، کچھ لوگ کی کچھ سٹینڈرڈز کو دیکھتے تھے، کچھ جو تھے وہ کسی سٹینڈرڈ کو دیکھتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک ٹھیک ہے تو دوسرا غلط ہے، بلکہ دونوں کے پاس اپنی اپنی ریزن ہے، اور اسی لیے تو امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے، کہ جس کا مزاج جدھر زیادہ سوٹ کرتا ہے یا جس کے لیے جو آسانی ہے وہ اپنا لے۔ تو اس لیے اس میں یہ جو ہمارے اندر فرقہ واریت اور ریجیڈیٹی آ جاتی ہے کہ بس جی ہم ہی ٹھیک ہیں اور جو ہے نا دوسرا غلط ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جس کو بھی فالو کر رہے ہیں آپ فالو کرتے رہیں، لیکن دوسروں کی ٹانگیں نہ کھینچیں، دوسروں کو برا بھلا نہ کہیں، جہاں آپ فالو کر رہے ہیں آپ بس اس کو فالو کرتے رہیں۔ بہرحال تو یہ بھی معاملہ ایک پیش آیا۔ اب جب یہ صحابہ جو تھے یہ وہاں پہنچ گئے تو ادھر پہنچ کر انہوں نے جو یہودی تھے انہوں نے جو تھا وہ لوگ ڈر گئے کہ اچھا اب یہ مسلمانوں نے ہماری طرف رخ کر لیا ہے۔ تو انہوں نے ایک صحابی تھے جن کا نام ابو لبابہ رضی اللہ عنہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نا ابو لبابہ کو ہماری طرف بھیجیں۔ تو ابو لبابہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ان کے پاس گئے، یہودیوں کے پاس۔ اچھا جب وہ ان کے پاس گئے ہیں، ان کے قبیلے میں گئے ہیں، تو ان لوگوں نے نا ان کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا، ان کی عورتوں نے چیخنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ساتھ بڑا برا ہو رہا ہے، تو آپ بتائیں کہ کیا ہم اپنا فیصلہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دیں؟ تو جو ابو لبابہ تھے نا وہ ذرا ایج کے بھی تھے، اور پھر کئی لوگ ہوتے ہیں نا ذرا سینسیٹیو نیچر کے ہوتے ہیں، تو وہ بھی رونے لگ گئے کیونکہ اتنے لوگ رو رہے ہیں اور اتنا کچھ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ اللہ کے نبی کے حوالے کر دیں، لیکن ساتھ نہ انہوں نے اشارہ ایسے کیا کہ جیسے نا تم ذبح کر دیے جاؤ گے۔ اچھا جب انہوں نے یہ اشارہ کیا نا تو ان کو فوراً ریئلائز ہوا کہ میرا یہ اشارہ کرنا تو اللہ کے نبی کے ساتھ غداری ہے، کہ مجھے یہ اشارہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے یہ ان کو اشارے میں نہیں یہ بتانا چاہیے تھا، بلکہ مجھے یہی کہنا چاہیے تھا۔ تو جیسی
تو جو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ جب انہوں نے ہاتھ سے یہ اشارہ کیا تو ان کو اس بات کی ریئلائزیشن ہو گئی کہ یہ تو اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہے یہ غداری ہے، اور یہ تو میں نے غلط کیا، مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے خود کو لے جا کے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا، اور انہوں نے کہا کہ اب جب تک اللہ کے نبی آ کے مجھے نہیں کھولیں گے نا، یہ اصل میں ان کا ایک توبہ کا طریقہ تھا، کیونکہ بہت زیادہ ریگریٹ تھا انہیں، تو انہوں نے کہا جب تک اللہ کے نبی نہیں مجھے کھولیں گے میں یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ کاش یہ میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیتا، تو ان کی ویسے بخشش ہو جاتی، لیکن اب چونکہ انہوں نے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے اور یہ وہاں چلے گئے ہیں، تو اب جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے بارے میں کوئی حکم نہیں آئے گا تب تک میں کچھ نہیں کروں گا۔ اور دوسری طرف یہ بنو قریظہ والا معاملہ ٹف ہو رہا تھا، تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو ہے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہ اوس کے سردار تھے، اور اوس والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اوس کے اور بنو قریظہ کے آپس میں تھوڑے سے دوستیاں تھیں، یعنی کہ یہ ان کے قریبی تھے، تو وہ ریکویسٹ لے کے آئے کہ آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا نرمی والا معاملہ کیجئے، جیسے آپ نے بنو قینقاع والے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا تھا، وہ خزرج والوں کے قریبی تھے تو یہ ہمارے قریبی ہیں۔ تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ اوس کے جو سردار تھے حضرت سعد رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں کہ جو یہ فیصلہ فرما دیں گے نا وہ قبول ہوگا۔ اب حضرت سعد رضی اللہ عنہ آپ جانتے ہیں کہ تیر انداز تھے، اور ان کا وہ واقعہ کہ غزوہ احد میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ غزوہ خندق میں بھی یہ تیر اندازی کر رہے تھے تو ایک تیر ان کو لگ گیا تھا جس سے ان کا زخم ہو گیا تھا، تو انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب تک ان کو ہار نہ ہو آپ مجھے موت نہ دیجیے گا، اور بے شک اس کے بعد دے دیجیے گا، اس طرح کی کوئی دعا تھی، ایگزیکٹ الفاظ پر مجھے یاد نہیں ہے، سیرت کی کتابوں میں مل جائیں گے۔ اب حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی ہے کہ اچھا یہ سارا معاملہ جو ہے نا یہ میرے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، تو وہ اس جگہ پر پہنچ گئے، بنو قریظہ کے پاس پہنچ گئے۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سردار کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو یہ ادب بھی سکھایا کہ اگر کوئی آپ میں کوئی بڑا اگر آ جائے تو اس کے ادب میں کھڑا ہونا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، ہاں جو آنے والا ہے اس کی نیت نہ ہو کہ میرے لیے کھڑا ہوا جائے، یہ غلط بات ہے، لیکن اگر کوئی بڑا آئے اور اس کے ادب میں جیسے کوئی شیخ کوئی استاد اگر اس کے ادب میں کھڑا ہو جائے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میرا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، انہوں نے کہا مسلمانوں پر بھی ہوگا؟ دونوں کا پوچھا کہ یہ یہودیوں پر بھی ہوگا اور مسلمانوں پر بھی ہوگا؟ تو دوسری دفعہ بھی کہا جی ہاں۔ پھر انہوں نے کہا جو یہاں ہیں ان پر بھی؟ اچھا، اس یہاں پہ نا ایک بڑی خوبصورت بات ہے، اب یہاں پہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی جو مراد تھے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن ادب کی وجہ سے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ وہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنا چہرہ دوسری طرف کیا، یعنی کہ حضور کی طرف نہیں کیا کہ میں حضور کی طرف چہرہ کر کے یہ اگر کہوں کہ ان پر نافذ ہوگا تو یہ ادب کے خلاف ہے، تو انہوں نے دوسری طرف دیکھا اور یہ کہا کہ جو یہاں ہیں ان پر بھی ہوگا، تو اصل میں یہ ادب تھا کہ پہلے یہودیوں کا الگ پوچھا مسلمانوں کا الگ پوچھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سمجھ گئے اور کہا ہاں سعد جو آپ فیصلہ کریں گے اس سب پر نافذ ہوگا۔ اچھا، اب جو یہودی تھے نا وہ خوش ہو گئے بنو قریظہ والے کہ لو جی سعد کے پاس آ گئے، ان کے ساتھ ہمارے کچھ اچھے ٹرمز ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ پہلے تو خاموش تھے، پھر انہوں نے کہا کہ اچھا میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جتنے مرد ہیں سب کو قتل کر دیا جائے، اور جو ہے ان کی جو خواتین ہیں اور بچے ہیں ان سب کو جو ہے نا وہ یعنی کہ قیدی بنا لیا جائے اور ان سب کو قتل کر دیا جائے اور سارا مال جو ہے نا ان کا تقسیم کر دیا جائے۔ اب ان کو ہوا یہ کیا ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس فیصلے سے اتنا خوش ہوئے، فرمایا کہ ساتھ یہ وہی فیصلہ ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہوا تھا، تم نے وہی فیصلہ کیا۔ تو اصل میں نا یہاں پہ بات یہ تھی کہ انہوں نے غداری کی تھی، اور غدار کی سزا ہر جگہ موت، یعنی کہ کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں جہاں پہ غداری ہوتی ہے اس کی سزا موت ہوتی ہے، اور ایسے نازک موقع پہ جب مسلمان ادھر انگیج ہیں تو یہ اتنے ڈرپوک تھے کہ مسلمانوں کے بیوی بچوں پر حملہ کرنے لگے تھے، تو اس وجہ سے اور پھر یہ ایک میسج بھی دینا تھا کہ غداری جو ہے نا وہ کبھی ٹالریٹ نہیں کی جائے گی، نہیں تو غدار جو ہیں وہ تو پھر ستیہ ناش کر دیتے ہیں، یہ ہسٹری بھری پڑی ہے غداروں سے کہ جیسے جیسے انہوں نے مسلمانوں کا ستیہ ناش کیا، تو اس لیے یہ فیصلہ جو تھا یہ بڑا زبردست ہوا۔ اچھا، اس میں ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ
ایک صحابی تھے، ان کے ایک دوست تھے جو کہ بنو قریظہ میں تھے. تو وہ جو صحابی تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ آپ نا ان کو مجھے ہبہ کر دیں، یعنی کہ مجھے دے دیں، کیونکہ اس کے مجھ پہ بڑے احسانات ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا ان کو ہبہ کر دیا. لیکن وہ جب ادھر آیا نا تو اس نے اپنے بندوں کو مرتے دیکھا تو اس نے کہا کہ یار تم نے میرے پہ احسان تو کیا ہے، لیکن تم مجھے نا میرے دوستوں کے ساتھ ہی میرا انجام. تو دیکھو جس کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. اور اسی طرح دو اور واقعات مختلف ملتے ہیں کہ جس میں کچھ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمیں دے دیں، ہبہ کر دیں، اور وہ پھر بعد میں مسلمان ہو گئے. تو سبحان اللہ، جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے وہ کہاں سے اللہ معاملہ بنا دیتے ہیں. تو اس طرح بنو قریظہ کا بھی صفایا ہوا اور ان کو ایک بہت بڑا میسج جو تھا وہ ہر جگہ چلا گیا. اچھا، اتنے میں ایک اور جب یہ سارا معاملہ ختم ہوا، ایک شخص تھا جو کہ یہودی تھا، اس کا نام تھا سلام بن ابل حقیق، یہ اس کا نام تھا. یہ جو شخص تھا نا یہ بھی یہودی تھا اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کرنے میں اور اس طرح یہ بہت زیادہ آگے تھا، بہت زیادہ ایسی حرکتیں کرتا تھا. تو اس کے بارے میں جو کچھ صحابہ تھے انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو کعب بن اشرف تھا اس کو اوس کے لوگوں نے، قبیلہ اوس یہ مسلمانوں کا قبیلہ تھا، کہ اوس کے لوگوں نے قتل کیا تھا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے بھی اللہ کوئی ایسا کام لے لے، ہم بھی کسی کو جہنم واصل کریں جو اس طرح کا شخص ہو، تو آپ ہمیں حکم دیجئے، اس کا کام ہم تمام کر کے آتے ہیں. تو ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ. یہ انہوں نے اپنے 4 ساتھیوں کو لیا تو یہ چھوٹا سا جو دستہ تھا، گروپ تھا، یہ چل پڑے. اور جب وہاں یہ ان کے قبیلے پہنچے ہیں تو وہاں پر قبیلے میں یہ ہوتا تھا کہ قلعہ تھا اور اس کے دروازے بند کر دیے جاتے تھے. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو تھے نا، انہوں نے دیکھا کہ اچھا میں اگر اس طرح گھسوں گا تو شاید یہ مجھے گھسنے نہ دیں. تو یہ انہوں نے نا اپنے منہ پر کپڑا لیا اور اس اس دروازے کے نا قریب اس طرح بیٹھ گئے جیسے قضائے حاجت کر رہے ہو. جب گارڈ دروازہ بند کر رہے تھے نا تو انہوں نے کہا او بھائی تم کیا کر رہے ہو، اندر آنا ہے تو اندر آ جاؤ، باہر نہیں تو میں دروازہ بند کر دوں گا. تو انہوں نے یہ نا جلدی سے اٹھے اور اندر چلے گئے. اس طرح نا اس کو شک نہیں ہوا یہ کوئی باہر کا بندہ ہے. خیر جب رات ہو گئی تو ان کو پتا تھا کہ وہ کہاں رہتا ہے، وہ اوپر والی جگہ پہ ایک جگہ وہاں رہا کرتا تھا وہ شخص. تو یہ جو صحابی تھے یہ وہاں گئے. اچھا، یہ جس دروازے سے انٹر ہوتے تھے نا اس میں کنڈی لگا دیتے تھے. یہ کنڈی لگانے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ باہر سے کوئی اندر نہ آ سکے. بے شک لوگوں کو میرا پتہ چل جائے لیکن میں اندر ہوں تاکہ میں اس کا کام تمام کر کے نکلوں، میں پکڑا جاؤں یا شہید ہو جاؤں مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں اس کو ضرور جہنم واصل کروں، کیونکہ اس نے بڑا ناک میں دم کیا ہوا تھا، بہت شیطانی فطرت شخص تھا یہ. تو یہ جو تھے نا یہ اس طرح ہوتے ہوتے نا اس کے کمرے تک پہنچ گئے. تو وہاں پہ نا انہوں نے پوچھا کہ سلام کدھر ہے. تو جب وہ اٹھا شخص اس نے آواز دی کہ ہاں کون ہو تم. تو یہ جو صحابی تھے نا انہوں نے زور سے تلوار ماری اس کو، لیکن اس کو تھوڑا سا زخم لگا لیکن وہ بچ گیا اور وہ باہر کی طرف بھاگا. یہ صحابی بھی باہر کی طرف بھاگے، اس پر چونکہ رات تھی اندھیرا تھا، الیکٹریسٹی والا معاملہ تو ہوتا نہیں تھا. تو یہ جو صحابی تھے نا انہوں نے پھر آواز بدل کے کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے سلام، تم کیوں باہر نکلے ہو. تو اس نے کہا کہ کوئی شخص ہے جو کہ نا میرے پیچھے لگا ہوا ہے اور مجھے مار رہا ہے. تو یہ وہی صحابی تھے. انہوں نے نا اسی وقت جہاں سے آواز آئی تھی ادھر ہی تلوار ماری اور اس کو جہنم واصل کر دیا. اس طرح اسٹریٹجی کے ساتھ صحابہ نے یہ کارنامہ کیا اور پھر جو تھا وہ اسی طرح باہر آ گئے. اچھا، یہ باہر آئے نا تو یہ ابھی قلعے سے باہر نہیں گئے. انہوں نے کہا جب تک میں اس کی موت کی خبر سن نہیں نہ لوں گا. اچھا، یہ اتر رہے تھے ایک جگہ سے تو گر گئے، تو ان کی پنڈلی بھی ٹوٹ گئی تھی، لیکن یہ وہیں پہ بیٹھے رہے اور انہوں نے کہا کہ جب تک میں اس کی خبر نہیں نہ سن لوں گا تب تک میں نہیں جاؤں گا. صبح ہوئی، جب لوگوں کو پتا چلا، اعلان ہوا کہ ہاں یہ مر گیا، اس کو کس نے قتل کر دیا، پھر یہ وہاں سے نکلے. پھر یہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اس سے ان کی پنڈلی بھی ٹھیک ہو گئی. تو سبحان اللہ، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق تھے. آج ارادہ تو یہ تھا کہ کچھ اور بھی اہم واقعات تھے ان کو تذکرہ کرنے کا، لیکن وقت کم ہے، تو انشاءاللہ ہم پھر کل والے سیشن میں ہم
ان کو انشاءاللہ ذکر کر لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔